الحمد للہ الذی بإذنہ تقوم السماء والصلاة والسلام علی من قامت به ارکان الشریعة الغراء سیدنا و مولانا محمد الذي قامت في مولده ملائكة العليا وعلى آله وأصحابه القائمين بآدابه في الصبح والمساء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قيم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم ما دامت تسبيح القيام أشجار غبراء وسجدت للحي القيوم نجوم خضراء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وقال عز وجل في مقام آخر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ استاذ من و استاذ زمن قبلہ استاذ مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد القیوم محمود صاحب زید مجدہ وزید عمرہ وعزہ وشرفہ وزہدہ وتقواہ ومد اللہ ظلہ علینا وعلی سائر الطلبۃ والخلان واہل الاسلام و جملہ معزز سامعین و حاضرین، کس قدر خوش بختی کی بات ہے کہ ہم ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں
کہ جن کی بارگاہ سے سارے بخت بنائے جاتے ہیں۔ ہمارے طلباء نے بہت عمدہ اور بہت خوبصورت کلام کیا اور خطابات کیے۔ کچھ آپ کی توجہ کی کمی تھی اور کچھ ظاہر ہے وہ طالب علم ہونے کے حساب سے اس طرح سمجھا نہ پائے۔ بہرحال آپ کی توجہ ہوتی تو بہت سارا کچھ ان دو بچوں نے بیان کیا جنہوں نے ابھی خطاب کیا۔ معزز سامعین، ہم تو انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش نصیب امتی ہیں۔ ہمیں تو آپ سے پیار کرنا ہی ہے، ہمیں تو آپ کی معرفت سے آگاہی حاصل کرنی ہی ہے اور آپ کی سیرت اور سنت کو سیکھ کر اپنانا ہی ہے۔ میرے آقا تو وہ ہستی ہیں کہ کائنات کی ہر شے آپ کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے اور آپ سے محبت بھی کرتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک عجیب بات لکھی۔ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی جنگل میں اپنی بکریوں کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور وہ بکریوں پر حملہ آور ہو گیا۔ انہوں نے دوڑ کر اپنی بکریوں کو بچانا چاہا تو بھیڑیا بول پڑا کہ تم میرے اور میرے رزق کے درمیان کیوں حائل ہو رہے ہو؟ بھیڑیا بول پڑا۔ تو وہ جو بکریوں والے صاحب تھے انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ بھیڑیا بھی بات کر رہا ہے، ہم نے تو آج تک بھیڑیے کو بات کرتے نہیں دیکھا۔ بھیڑیے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی مزید عطا فرمائی۔ بھیڑیے نے کہا یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک نبی تشریف لائے ہیں، وہ غیب کی باتیں بتا رہے ہیں اور تم انہیں چھوڑ کر اپنی بکریوں میں لگے ہو۔ اب جب یہ بات سنی تو دل مچل گیا کہ میں بکریوں میں ہوں اور اتنی بڑی ہستی موجود ہے۔ تو کہا کہ اچھا اگر میں اس ہستی کی زیارت کرنے چلا جاؤں تو میری بکریوں کو کون دیکھے گا؟ بھیڑیے نے کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ ان کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو تو آپ کی بکریوں کی حفاظت میں کروں گا۔ بھیڑیے کی بکریوں سے دشمنی تو ہے، دوستی۔ اب بھیڑیا اتنا شریف کیوں بن گیا؟ اسے پتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ وہ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی صحبت سے مشرف با اسلام ہو گئے اور اپنے جانے کا یہ بھیڑیے والا سارا واقعہ حضور کو سنایا۔ اب اگلی بات ذرا توجہ سے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، سارے صحابہ کو بلاؤ۔ سارے صحابہ کو اکٹھا کیا گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جو اب صحابیت سے مشرف ہو چکے تھے، کہا وہ جو بھیڑیے کا تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے ذرا دوبارہ سنا دو۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پسند کرتے ہیں کہ حضور کی شانیں برسر ممبر سنائی جائیں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے سنائی جائیں۔ اسی کو محفل میلاد کہہ لیتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے بیٹا، مرحبا 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 مرحبا۔ اب انہوں نے وہ سارا بھیڑیا والا واقعہ سنایا اور واپس گئے تو اس بھیڑیے نے کسی بکری کو کوئی ٹچ نہیں کیا تھا۔ جس طرح اس نے کہا تھا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، اس نے پوری حفاظت کی تھی۔ اب اگلا جملہ ذرا توجہ سے سننا ہے۔ اب ہوا کیا؟ اب یہ جو شخصیت جو اعرابی سے صحابی بن چکے تھے، انہوں نے خود ایک بکری ذبح کر کے بھیڑیے کو پیش کی۔ اس کو آپ لنگر کہیں، تبرک کہیں، نذرانہ کہیں، شکرانہ کہیں، کچھ بھی کہیں، مگر یہ جدھر سے بھی آپ جس پہلو سے، جس زاویے سے آپ اس واقعے کو، اس بات کو دیکھیں گے تو آپ کو اہل سنت کے معمولات نظر آئیں گے۔ تو دوستو، بھیڑیے کو بھی خبر ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ہیں، آگے سے ایک صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے گوہ کا شکار کیا۔ یہاں کراچی میں تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، پنجاب وغیرہ میں ہوتی ہے، گوہ کا شکار کیا ہوا اور وہ اٹھا کر آ رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی۔ اس سے ایک بات آپ طلباء کے لیے یہ ہے کہ دعوت اسلام دینے میں شرماتے۔ اب ہمارا معاشرہ عموماً اللہ کا شکر ہے، کوئی ہندو سکھ عیسائی تو ہیں نہیں، مسلمان ہیں، لیکن بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں۔ تو آپ ان کی ہدایت کے لیے اگر ان کو خیر کی دعوت دیں گے تو دیا کریں۔ کوئی بچہ ہے چھوٹا، آپ کو نظر آتا ہے، کم عمر ہے، سگریٹ پی رہا ہے، اس کو کہیں بھائی جان ذرا بات سنو، تو آپ یقین کریں کہ آپ کی نصیحت اس کے دل میں اثر کرے گی۔ تو جو داعی ہے وہ دعوت کا کوئی موقع ضائع، یہ جو دعوت کمزور ہو گئی ہے اس لیے کہ دعوت دینے والے شرماتے ہیں۔ تو دعوت دین سے شرمانا، یار لوگ اپنا ناچنا گانا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا پر لوگ کیا کیا گھر کے سارے پردے کی چیزیں دکھا کر صرف دنیا کی دولت کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ شرما نہیں رہے، وہ برے کام سے نہیں شرما رہے، آپ اچھی بات سے کیوں شرماتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے سبق ہے کہ جو داعی ہے اسے شرمانا۔ ہاں، دین کی بات یہ ضرور ہے کہ حکمت سے کرنی ہے، دانائی سے کرنی ہے، بصیرت سے کرنی ہے، سمجھداری سے کرنی ہے، یہ ضرور ہے، لیکن دعوت سے شرمانا۔ لا یخافون، وہ جو آیت طیبہ سورہ مائدہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دین سے ہٹ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم لے آئے گا، تو ان کی دیگر شانوں کے ساتھ ساتھ کیا شان ہوگی کہ لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اور میرا غالب گمان ہے کہ آپ کو جو اسناد ملتی ہیں اس میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ اللہ یخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ تو آج کی میلاد کی محفل کا ایک لنگر یہ بھی لے جائیے، لنگر خالی بریانی ہی، اصل لنگر ان محافل کا یہ علم ہے، یہ دانش ہے، یہ بصیرت ہے، یہ دین کا فہم ہے، اور یہ عمل کے لیے جو جذبہ آپ کے اندر کرنٹ پیدا ہوتا ہے، یہ اصل ان محافل میلاد کا لنگر ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے شرط لگائی، کہا کہ میں تب مانوں گا کہ اگر یہ جو میری گو ہے اگر یہ آپ کے رسالت کی گواہی دے۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کو آواز دی، کہا یا ضبع، اس نے آواز دی لبیک وسعدیک۔ کیا کہا؟ مردہ ہے حالانکہ، لیکن حضور کی آواز سے حیات پیدا ہو گئی۔ تو یا ضبع اس نے کہا لبیک وسعدیک۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے توحید کے بارے میں پوچھا، اس نے توحید کے بارے میں بتایا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ من انا، ذرا توحید کے بعد یہ بھی بتا دو کہ میں کون ہوں۔ تو اس گوہ نے کیا کہا؟ کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آپ آخری رسول بھی ہیں۔ تو سمجھایا آپ کو یہ کہ ہم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم پر تو فرض بنتا ہے کہ ہم حضور کے لیے سب کچھ کریں۔ وہ ایک صحابی چلے گئے کوفے، اللہ اکبر، کوفے چلے گئے، وہاں ایک جوان تابعی ان کو مل گئے اور ان صحابی سے ہم کلام ہوئے، کہا کہ آپ نے حضور کا زمانہ پایا؟ ان صحابی نے کہا بالکل پایا۔ تو کہا کہ آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا؟ تو صحابی نے کہا کہ ہم نے تو سب کچھ حضور کے لیے جو ہے وار دیا۔ تو وہ جوان تابعی نے پتہ ہے کیا کہا؟ عجیب بات کی، کہا کہ وہ تو آپ لوگ تھے، اگر اللہ کی قسم ہم حضور کا زمانہ پاتے، ہم حضور کو زمین پر نہ چلنے دیتے۔ تو وہ جو صحابی تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ تو بہت ہی آگے کی اور عجیب بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بس بیٹے، جتنی بات آپ نے کر لی ہے اتنی ہی کافی ہے۔ تو ہم تو حضور کے امتی ہیں، لیکن آپ کو میں نے دو مثالوں سے یہ بتایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں کہ کائنات کی ہر شے حضور کو پہچانتی بھی ہے اور حضور سے محبت بھی کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء الا وهو يعرفني انی رسول اللہ الا مردۃ الجن والانس، کہ سرکش جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ آپ اکثر و بیشتر محافل اور مجالس میں ایک روایت سنتے ہیں، روایت یہ بیان ہوتی ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب نیکوں کا ذکر ہو تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ نیک تو بہت چھوٹا درجہ ہے، سارے نیک اکٹھے ہو کر ایک صحابی کے درجے کو، تو میں نے کیا کہا کہ جب نیکوں کا ذکر ہو تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ جس کی ایک نظر سے بندہ فرش سے عرش تک پہنچ جاتا ہو، اس کے ذکر کی محفل میں کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے، رسمی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں 2 مقامات پر بنی اسرائیل کو خطاب کیا، اور کس بنی اسرائیل کو؟ جو حضور کے زمانے میں تھے، جو حضور کے زمانے میں تھے۔ ان کو کیا کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تم پر کی۔ کب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ یاد کرنے کا کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو حضور کے زمانے میں ہیں، اور نعمت کی کس پر تھی؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ مناسبت کیا ہے کہ انعام کسی پر ہوا
یاد کرنے کا اور نعمت کا تذکرہ کرنے کا کسی اور کو کہا جا رہا ہے؟ اس لیے اور یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر بڑوں پر نعمت ہوئی ہے تو چھوٹوں پر شکر کرنا واجب ہے۔ تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانہ حضور کا ہی زمانہ ہے، تو جب حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں تو حضور کے نعمت ہونے پر اور آپ کی آمد پر ہم سب پر اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ایک نیا استدلال ایسے ذہن میں سوچتے سوچتے آیا تاکہ اور آپ کے ذہن میں ایک چیز کی پختگی آ جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معروف حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ کیا بات پسند ہے؟ کہ اللہ نے کسی بندے کو جو نعمت عطا کی ہے نا، وہ بندہ اظہار کرے کہ یہ نعمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ تو حضور سے کوئی بڑی نعمت، اگر کسی کو مال و دولت دیا ہے تو وہ اچھے کپڑے پہنا کرے، یہ نہ ہو کہ وہ ایسے پھٹے پرانے کپڑے پہنے کہ نعمت کی ناشکری ہوگی۔ تو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ چاہتا ہے کہ جب میں تمہیں دے دوں تو ظاہر کرو، پتہ لگے میں نے تم پر کوئی انعام کیا ہے۔ تو جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر اظہار کے لیے کہ اللہ کو پسند آ جائے کہ اللہ کی پسند یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے، تو پھر اس کے لیے ہم کبھی جلوس نکالتے ہیں اور کبھی محفل میلاد سجاتے ہیں۔ اگر یہ نہ سجائیں، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اہتمام آپ سوچیں کہ یہ محفل میلاد بھی نہیں ہو رہی، لائٹیں بھی نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، پتہ چلے گا؟ بولیے، نہیں چلے گا نا پتہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر، ایک طالب علم نے وہ حدیث مبارکہ بیان کی، اس میں سے ایک دو چیزیں چاہتا ہوں بیان کروں۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا بھی ذکر کر رہے ہیں، سیرت کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے کہ آپ اپنی شان خود بیان کیا کرتے تھے۔ اب جب ہم بیان کر رہے ہیں، ہم ایک تو اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بار بار اپنے حبیب کی زلفوں کا، چہرے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے کا، ذکر کی بلندی کا، رحمت ہونے کا، ساری کائنات کی طرف بھیجنے کا، بشیر ہونے کا، نذیر ہونے کا، داعین الی اللہ ہونے کا، سراج ہونے کا، منیر ہونے کا، یہ سارے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے ہیں۔ اب جب بھی ہم حضور کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں پہلے مرحلے میں، اور اس کے بعد ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر ہونے والے انعام کا، احسان کا، فضل کا، کرم کا خود ذکر فرمایا۔ اور ابھی آپ کو اس روایت سے پتہ چلا کہ آپ نے نہ صرف بیان فرمایا بلکہ آپ کو یہ بھی پسند تھا کہ آپ کا ذکر سب لوگوں کے سامنے ہوا کرے۔ جزاک اللہ۔ یہ جو حدیث طالب علم نے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، تو جو بات حضور نے بیان کی اپنی شان، تو جب ہم بیان کر رہے ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو ایک دو باتیں جو حضور کی شان سے تعلق رکھتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شانوں میں جو بات فرمائی،
اس میں ایک بات تو یہ فرمایا کہ 1 ماہ کی مسافت پر دشمن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 ماہ کے فاصلے سے اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم کی صفت عطا کی ہے۔ یہ آپ طلباء کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کہ جملے تو چند ہیں لیکن ان کے اندر معانی کا ایک جہان چھپا ہوا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ خیر الکلام ما قل و دل۔ محدثین نے یہاں بات کی بڑی اہم۔ محدثین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مراقد پر کروڑوں رحمتوں کے نزول فرمائے کہ انہوں نے امت کی بڑی مشکلیں حل کی۔ محدثین کرام کہتے ہیں، محدثین کرام نے پورے ذخیرہ حدیث میں تلاش کی، تلاش کرنے کے بعد انہوں نے 4 احادیث نکالی۔ کہا کہ اگر ان 4 احادیث کے علاوہ کوئی اور حدیث نہ بھی ہوتی تو یہ 4 احادیث دین کے کل کو بیان کرنے کے لیے کافی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے جوامع الکلم کی صفت عطا کی، ان میں سے ایک حدیث وہ بھی ہے جو صرف ایک لائن پر مشتمل ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اس کا معنی کیا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے آج کل یہ جو موبائل کی وبا ہے نا، یہ ہمیں لا یعنی میں بہت مبتلا کر دیتی ہے۔ پہلے ہمارے ہاتھوں میں کیا ہوتا تھا؟ تسبیح یا کتاب یا تسبیح، اب کیا ہے؟ موبائل۔ اس ایک حدیث کی ایک جھلکی تو چھوٹی سی سمجھیں کہ کیا فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کام نہ کرے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس حدیث مبارکہ کی تفصیل اور تشریح میں فرمایا کہ انی لاکرہ ان ارا احدکم فارغا سبہللا لا فی عمل دنیاہ ولا فی عمل آخرتی، کہ میں یہ بات بہت ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں نکما نکھٹو بیٹھا ہوا دیکھوں۔ لا فی عمل دنیاہ، کہ وہ نہ تو کوئی دنیا کا کام کر رہا ہے، نہ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کر رہا ہے، اور ولا فی عمل آخرتی، نہ آخرت والا کام کر رہا ہے۔ اس کے اندر وہ جو نیگیٹو اور منفی چیزیں، منفی کام کرنے والے ہیں، ان کی تو کہیں دور دور تک گنجائش نہیں بنتی۔ اس ایک حدیث نے ہزاروں برائی کے راستوں کو بند کر دیا ہے۔ اس لیے محدثین نے کہا کہ اگر 4 احادیث کے علاوہ ذخیرہ حدیث میں کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ 4 احادیث بھی دین کو بیان کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسی حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلے اور مال غنیمت کے احکام کو بیان کرنے کے لیے پوری سورہ انفال، یسألونک عن الانفال الی آخری، یہ سورہ انفال میں تفصیل سے احکام بیان ہوئے ہیں مال غنیمت کے۔ مال غنیمت بھی حلال کیا، اور جو قربانی آپ کرتے ہیں یہ بھی پہلی امتوں میں، سورہ مائدہ میں آپ نے پڑھا ہوا ہے، جن بچوں نے تفسیر پڑھی ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں نے جب قربانی کی تو وہ تو یہی تھا کہ رکھ دیں، آگ آ کر جس قربانی کو جو ہے وہ لے جائے، ختم کر دے، تو وہ جو ہے قربانی قبول ہے۔ میں اکثر قربانی کے ایام میں اپنے مقتدیوں کو یہ بات ذرا سمجھاتا ہوں کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم پر اللہ نے کیا کیا کرم کیے ہوئے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہمارے 2 طالب علم ہیں، ایک نے بھی قربانی کی، دوسرے نے بھی کی۔ ایک کی قربانی اسی پوزیشن کے مطابق، آگ نے اس کو جو ہے نا وہ ہضم کر لیا، پتہ لگ گیا اس کی قربانی قبول ہے، اور دوسرے کے لیے آگ آئی نہیں تو پتہ چلا اس کی قربانی قبول۔ ہم نے تو جب ہی فون اٹھا کے سارے محلے کو بتانا ہے،
وہ فلانے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور آپ سوچیں کہ ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت تک کہاں تک باتیں پہنچتی ہیں. ہم نے تو پھر پورے محلے میں اس کا تماشا لگانا ہے. یہ وہی ہے باتیں بڑی کرتا ہے، یہ وہی ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت پردے ڈال دیے. کسی نے کہا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. سچ یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جو کام کیے تھے تم بھی وہی کرو گے، حذو النعل بالنعل. جس طرح دو جوتے کے پارٹ سائیڈیں برابر ہوتی ہیں اسی طرح. تو ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ لیکن پھر بھی ہماری شکلیں بھی نہیں بدل رہی، ہماری شکلیں بھی نہیں بدل رہی، کسی کے پیشانی پہ لکھا ہوا بھی نہیں آ رہا، اور بھی اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. بس اللہ تبارک و تعالی کسی کے گناہ کیسے معاف کرتا ہے وہ حدیث مبارکہ یہاں بڑی پرفیکٹ ہوگی اگر میں سنا دوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کسی اونچے درجے پر فائز کرنا ہے جنت میں. اب ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس طرح والے کام نہیں کر رہا ہوتا کہ جن کاموں کی برکت سے ان کے بدلے جنت میں اس کو وہ مقام دیا جائے. اللہ اکبر. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو وہ مقام دینا ہے، تو فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو آزمائشوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، اور ان مصیبتوں میں، آزمائشوں میں مبتلا کرنے کا بدلہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اس مصیبت کے بدلے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو وہ مقام عطا فرماتا ہے. یہ سارے کا سارا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اور پھر قبلہ استاد جی نے وہ نماز والی بات کی، اس پر تھوڑا سا حدیث مبارکہ بھی جو طالب علم نے پڑھی، فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنایا. کہ پہلی امتوں کے لیے یہ مشکل تھی کہ مخصوص قسم کے مقامات، مخصوص قسم کے محراب میں ہی نماز ہو سکتی تھی، لیکن اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اکبر. یہاں ایک جملہ ذہن میں آیا کہ جیسے ہی میرے آقا کی ولادت ہوئی، آپ کے قدم زمین پر لگے، ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دی. زندہ باد، زندہ باد. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بھی بنایا کہ جہاں نماز پڑھیں. یہ الگ بات ہے، یہ سب کے لیے، طلباء کے لیے تو کم، باقی لوگوں کے لیے، سب کے لیے یہ بڑی اس کے اندر نصیحت ہے کہ ہم نے اس سے تھوڑا سا غلط فائدہ اٹھا لیا جی، کہ بھئی ہر جگہ نماز ہو جو جاتی ہے، اب ہم نے جماعت میں آنے میں کوتاہی کر لی. وہ ہے نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ جو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر ہے نا، تو اس کا معنی وہ والا نہیں ہے جو امام احمد بن حنبل کے ہاں ہے. امام احمد بن حنبل کے ہاں تو ہے کہ جس نے نماز عمدن ترک کر دی تو وہ ایمان سے گیا. اس لیے حنبلی ڈر ڈر کے نمازیں حنفیوں سے زیادہ پڑھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں، یہ حدیث جو ہے وہ تغلیظ پر محمول ہے، تو فلہٰذا ہم پھر اس طرح نہیں کرتے. تو بہرحال اس کا ہمیں ناجائز غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اصول الشاشی کے طلباء نے بھی یہ بات پڑھی ہوئی ہے، اور یہ آپ عامت الناس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو بھی فرائض، یہ اب میں ہوم ورک کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ محفل میلاد آپ نے سن لی، اب کرنا کیا ہے، اس طرف اب آ رہا ہوں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہم پر فرض کیے ہیں نا، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ادا اور ایک ہوتی ہے قضا۔ ادا کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ادائے کامل اور ایک ہوتی ہے ادائے ناقص۔ تو فقہائے کرام نے وہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ نماز جماعت سے پڑھنا یہ ادائے کامل ہے، اور نماز بغیر جماعت کے پڑھنا یہ ادا تو ہے، وقت میں اگر پڑھی ہے ادا تو ہے لیکن ادائے کامل۔ تو تھوڑی سی ہمت کر کے اگر اپنی نماز کو کامل پڑھنا اچھا ہے، یا سستی کر کے اپنی نماز کو خواہ مخواہ ناقص بنانا اچھا ہے؟ تو کامل پڑھنا اچھی بات ہے نا، کہ آپ کام تو پورا کر رہے ہیں، رکعات تو پوری پڑھیں گے، لیکن تھوڑی سی ہمت کریں تاکہ نماز ادائے کامل ہو۔ ادائے کامل کا معنی جیسے اللہ نے فرض کیا، تو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مٹی میں بندہ ہمارے ہاتھ خراب ہوتے ہیں کہ صاف ہوتے ہیں؟ اونچا بولیں۔ خراب ہوتے ہیں نا بظاہر، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اور میرے آقا کے قدموں کی برکت سے، جب قدم لگے نا حضور کے، قدم لگے اس زمین پر، تو زمین مسجد بھی بن گئی اور طہور بھی بن گئی۔ مٹی کا کام آلودہ کرنا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر پانی نہ ملے تو پھر مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ اس کے اندر ایک سبق یہ بھی ہے، میں فقہ کے طلباء کو اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہم ہدایہ سے شروع کرتے ہیں، طہارت سے شروع کرتے ہیں، قانون شریعت میں بھی طہارت سے شروع کرتے ہیں، نماز کی شرائط یہ ہیں، واجبات یہ ہیں، امام شافعی نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، احناف نے یہ کہا، ہماری یہ دلیل، فلاں دلیل، یہ وہ سارا۔ تو میں طلباء کو اس کا ایک نکتہ اور اس کا ایک سبق بتاتا ہوں، وہ یہ کہ یہ اتنی ساری اسٹرگل، محنت کس لیے ہے؟ نماز کے لیے ہے بھائی۔ کس لیے ہے؟ اب اگر ہماری نماز میں ہی سستی ہے، پھر ہم نے وہ ہدایہ، وہ کنز، وہ قدوری، وہ وقایہ، وہ سارے کا سارا پھر ٹکریں مارنے کے لیے پڑا ہے، اللہ کی رضا تو پھر ہمیں حاصل نہیں ہوگی نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب آپ یہ دیکھیں کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، لیکن نماز چھوڑو۔ یہاں تک کہ فاقد الطہورین والا جو مسئلہ ہے کہ جب بندہ نہ تیمم کر سکے نہ وضو کر سکے، اس کے لیے بھی کیا ایک یہ بھی بتایا غالباً امام ابو یوسف نے کہ یتشبہ بالمصلین، وہ نماز کی ایکٹنگ کر لے، بعد میں جب پانی ملے اور طہارت حاصل ہو جائے دوبارہ پڑھ لے، لیکن نماز ضائع۔ تو اتنی زیادہ اہمیت ہے نماز کی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ تو یہ سارے کے سارے کرم کس کے صدقے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں۔ وہ آقا کے آقا میرے قرار ہیں، ہر بے قرار کے، محبوب کل ہیں، یار ہیں پروردگار کے۔ دیتا خدا ہے نعمتیں کوئی شک نہیں، مگر دیتا ہے وہ حبیب کا صدقہ اتار کے۔ اب میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، جب کسی بچے نے، کسی بھی آدمی نے کسی بڑی مہم پہ جانا ہو نا، کسی بڑی مہم پہ جانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ماں کیا کرتی ہے کہ پیسے یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے سر سے اتار کے نا اس کا صدقہ دیتی ہے۔ شاعر نے بہت اونچی بات کہہ دی، کہا ارے دنیا والو، یہ ساری کی ساری دنیا جسے تم بہت کچھ سمجھتے ہو، یہ تو بس میرے مصطفیٰ کریم کے سر کا اتارا ہے۔ باقی مصطفیٰ کے صدقے سے کیا کیا کائنات کو ملے گا، کیا کیا ملا ہے، اس کو تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کہ سب ان کا اتارا ہے، سرکار کے ٹکڑوں پہ بس اپنا گزارا ہے۔ اور یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا،
ہم جیسے، یہ دین کی نسبت آپ دیکھیں کہ ہم جیسے وہ دیہاتوں کے رہنے والے لوگ، آپ ہم سب اللہ ماشاء اللہ وہ کہاں کہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ہم، لیکن لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں۔ کیوں چوم رہے ہیں؟ دین کی نسبت سے۔ اور دین کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا دین ہے۔ ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، مدینے کی گلی میں ہی جیا ہوں کیا سمجھتے ہو، مدینے میں ہی فنا ہوا ہوں کیا سمجھتے ہو، فرشتے قبر میں پوچھیں گے من ربوں کا ما دینوں کا، تو کہہ دینا غلام مصطفیٰ ہوں کیا سمجھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مبارک مجلس کو، اس میلاد کی عظیم الشان اور روح پرور محفل کو مقبول، منظور اور ماجور فرمائے، اور جس طرح سے اس کی شانیں ہیں اور جس طرح اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی شانوں کے لائق ہمیں ظاہری اور باطنی فیوزات، برکات اور کمالات عطا فرمائے، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور قبلہ استاد محترم کو عمر دراز اور عمر خضری عطا فرمائے، تاکہ ان کے فیوزات سے، ان کی شفقتوں سے، ان کی دعاؤں سے، ان کے علم سے ہم سب اور ساری دنیا، سارے لوگ مستفید ہوتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔